میرا 500 52 منٹ. اور کئی ضوابط معرفہ و نکرہ. ضوابط تعریف و تنکیر بھی اس کو کہتے ہیں. معرفہ نکرہ اس کے لیے کیا ضوابط ہے؟ تو اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ اسما کے اندر اصل کیا ہے؟ تنکیر ہے. جو بھی اسم ہو کیا ہو؟ ایسا منکر ہو. ہر اسم منکر ہوگا. معرب تو تب ہوگا جب مقصود ہونا اس کا پہچاننا، جب کیا ہو؟ مقصود ہو. تو تعریف کیا ہے؟ فرع ہے. پر کیا منع ہے؟ یعنی اصل نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے، ضرورت کے لیے ہے. پھر ہمارے پاس کچھ ایسے اسماء ہیں نا جن کو کہتے ہیں متوغل فی الابہام. الاسماء المتوغلۃ فی الابہام، وہ اسماء جو بہت زیادہ غلو کرنے والے ہیں. متوغل ہے کس میں؟ ابہام میں. یعنی اگر اسے کیا کر دو الف لام بھی اس پر داخل کر دو، معرفہ بنا دو، تب بھی معرفہ نہیں بنتے. الاسماء المتوغلۃ فی الابہام، وہ اسماء جو ابہام میں کیا ہے؟ متوغل ہے. یعنی ان میں بہت زیادہ کیا ہے؟ ابہام ہے. اگر اس کو کیا کر دو معرفہ بھی بنا دو، تب بھی کیا رہتے ہیں؟ نکرہ رہتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے غیر، اگر اس کو الغیر بنا دینا تب بھی کیا رہے گا؟ نکرہ رہے گا. مثل ہمارے پاس ایک نکرہ لفظ، اگر اس کو الف لام بھی داخل کر دو المثل، تب بھی نکرہ رہے گا. اس میں تعریف نہیں آتی. کیوں ویلے متوغل فی الابہام، ان میں بہت زیادہ ابہام ہے، ان میں تعریف نہیں آ سکتی. یہ اسماء سے معلوم ہے. غیر اب کیا ہے؟ غیرہ، الغیرہ کہ تو ایک معنی ہے. المثلہ مثل الزید، یہ معرفہ ہے. غلو انہوں نے کیا ہے؟ غلو جانتے ہو؟ غلو زیادتی. ان میں بہت زیادہ تنکیر ہے. زیادہ تنکیر اس پر کیا کر دو معرفی بھی داخل کرو تو رنگ نہیں بدلتا ان کا. جس سے گیدڑ ہے، اگر اس پر شیر کا رنگ لگا دو تب بھی گیدڑ رہے گا. ٹھیک ہے. اگر ان پر کیا کر دو معرفی کا رنگ چڑھاؤ تب بھی یہ نکرہ رہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے نا یہ اعرف المعارف ہے. لفظ اللہ، لفظ الجلالہ، یہ اعرف المعارف ہے، سب سے زیادہ معلوم ہے. پھر اس کے بعد جو درجہ ہے نا ترتیب وار، وہ مضمرات کا ہے. مضمرات کے بعد اعلام ہے. اعلام بھی زیادہ مشہور ہے. چلو مضمرات سے آگے کر دو ان کو. پھر اسماء اشارات کا درجہ ہے. پھر معرف باللام کا. پھر موصولات کا. پھر باقی جب مضاف کیا کر دے ان کی طرف، مضاف کر دینا کوئی اسم، تو اسے بھی تعریف حاصل ہو جاتی ہے. چلیے تو کیا ہے؟ معرفی نکرے کی بات ہے نا. اب آگے معرفی کے ساتھ ہمارے پاس علم ہے. علم، علم کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں کہ علم معرفہ ہے. علم کے لیے تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر آپ الف لام داخل کریں. مثلا ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس زید ایک نام ہے، چلو اس کی جگہ کوئی اور نام لو. یوسف، یوسف ابن ماحق ایک نام ہے ہمارے پاس. یہ کیا ہے؟ ایک معلوم نام ہے نا. ماحق بھی معلوم آدمی ہے. پھر علم جو ہے تین قسم پر ہے. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے کنیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لقب. اگر شروع میں ابن، اب وغیرہ کا لفظ آ جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے یوسف بن ماحق، تو یہ کیا ہے؟ کنیتی نام ہے. یا آپ کہہ دیں کہ ابو یوسف. ابو یوسف سے کون مراد ہوگا؟ ماحق مراد ہوگا نا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ابو یوسف ہے، اور یوسف کیا ہے؟ ابن ماحق ہے. یا کہہ دیں کہ ام یوسف، صحیح. یا کہہ دیں یوسف بن سودا. سودا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. اگر مد ضم کے لیے کوئی نام اس کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کو لقب کہتے ہیں. یوسف، یوسف، یوسف المثقل، بار یوسف، پربا یوسف. مثقل. یوسف المجاہد، یوسف
ناصر الاسلام، ہاں ہاں یوسف عکال مثلا آپ نے کی دیا، یہ کی دیا جاوید بطال، ہاں بطل، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی القاب کہتے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہ ہونا تو پھر علم محض ہوگا، جیسے یوسف کیا ہے؟ علم محض ہے، صرف اگر یوسف کہہ دیا ماحق کہہ دیا مجشون. علم جو ہے معرف مفردی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی اضافت کی جائے نا تو وہ اضافت بعض اوقات ویسے ہوتی ہے نا، اس اضافت سے کوئی پیدا نہیں. عبداللہ عبد نام ہے، عبد بھی رکھ سکتے ہیں، عبداللہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا بعض اوقات مرکب معنی سر کی شکل اختیار کر لیتے کوئی لفظ، جیسے مادی کرب ایک نام ہے بالابک، کوہ کاف، ہاں کوہ کاف، کوئی کاف، کوہاٹ، کوہ آٹھ، دیکھ کو لیا. 8 کو 8 حضر موت، حضر موت، منصر نام بن جاتے ہیں. تو شراؤنا بانڈا، سبویہ، سسویہ، تعبت شر ایک نام ہے، تبت شر، تعبت الگ لفظ ہے، شر الگ لفظ ہے. ہاں تا بتمنا کا قطری ابن الفجاء، قطری ابن پجا الفجاء، قطری فجاء، ہاں فجاء کا جو نام ہے نا فجاء بھی لگا دو. اگر کسی جگہ پر اسم اور لقب جمع ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ لقب کو آگے کریں گے یا اسم کو؟ یہ ضابطہ ہے ہمارے پاس. اگر اس طرح سے اسم لقب جمع آئے نا تو اسم کو مقدم کر دو، لقب کو کیا کر دو؟ مؤخر کر دو. عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یوں کہتے ہیں. ابو بکر الصدیق، علی المرتضی، ہاں عثمان ذو النورین، جعفر الطیار، الطیار، حنظلہ غسیل الملائکہ. تو القاب کیا کریں گے؟ بعد میں استعمال کریں گے. ہارون الرشید، اویس القرنی، عمر ابو حفص، ان کو کیا کہتے ہیں؟ القاب کہتے ہیں. اگر علم کو ہم تثنیہ یا جمع بنا دے تو صورت میں نکرہ بن جائے گا. نکرہ بننے کی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ الف لام داخل کریں گے. ہمارے پاس ایک لفظ ہے ماشون، یہ کیا ہے؟ نام ہے ایک شخص کا، مہگون، ایک شخص کا نام ہے مہگونان، مہگونان آ گئے، مہگونان، مہگون ہے نا مجشون، مجشونان کے دو یا کیا ہے؟ زید ہے، زیدان بن گیا نا، تسنیہ ہو گیا، تو پھر بنا دو الزیدان، الزیدان، الزیدون. پھر الف لام سے کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا. الف لام سے کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا. معرفہ. اگر علم کو ہم کیا کر دیں؟ تثنیہ جمع بنا دیں، نکرہ بن جاتے نا، پھر معرفہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ الف لام داخل کریں گے. پھر علم دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم مشخصی، ایک ہوتا ہے علم جنسی. علم مشخص اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک شخص کے ساتھ خاص ہو، جیسے خالد، صالح، جنید، نوید. علم جنسی وہ ہے جو تمام افراد کو شامل ہے، نجشی، نجسی، ہر نجشی کو کہتے ہیں. علم جنسی کسے کہتے ہیں؟ جو بہت سارے افراد پر کیا ہو؟ مشتمل ہو. آپ نے کہا حبشی، تو حبشی تو ہر بادشاہ کو کہتے جو حبشے کا تھا. مصری، مقوقس، مقوقس، رومی،
چنگیزی، چنغیزی. پاکستانی. القاب کے ساتھ جو مذکور اسم جنسی مثلا. اور بھی بہت سارے نام میں کسرا، ہر کسرا بچہ کو کہتے ہیں نا. قیصر یہ اسم جنسی ہے. ہاں. قیصر. فرعون یہ کیا ہے؟ اسم جنس ہے، ہر فرعون کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. یہ کیا ہے؟ اسماء اجناس ہے. کیا ہے؟ اسماء اجناس.